حدیث احسان آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کے نام سے، جس کو محدثین ام السنہ کہتے ہیں۔ اس حدیث جبریل میں جبریل نے پیغمبر سے 3 سوال کیے ہیں۔ نمبر 1 یا محمد مل اسلام، نمبر 2 یا محمد مل ایمان، نمبر 3 یا محمد مل احسان۔ جب احسان کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے حدیث کے الفاظ تو سنے ہوں گے، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے حدیث کی شرح اس ذوق سے سنی ہوگی جس ذوق سے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے۔ اگر یہ مقام نہیں ملتا عبادت یوں کر گویا اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب دونوں میں فرق پڑ گیا نا، یہ تو ہے ہی ہے اللہ انسان کو دیکھتا ہے، یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن پیغمبر نے تقسیم کیوں فرمائی عبادت یوں کر گویا اللہ کو تو دیکھتا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ تیرا ہے ہی ہے اللہ تجھے دیکھتا ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ کر دے کہ گویا اللہ کو تو بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ادنا کیفیت یہ کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اب ایک ہے مقام عبادت پیغمبر کا، ایک ہے مقام عبادت امت کا۔ نبی اور امت کے مقام عبادت میں فرق یہ ہے، پیغمبر اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ پیغمبر اس مقام پر فائز ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، پیغمبر عبادت کرتا ہے کہ انک تراہ کے مقام پر فائز ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے اس مقام پر فائز نہیں ہوتا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا پیغمبر عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں مستغرق ہو کے، امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں غرق ہو کے۔ جو عالم غیبوبت اور عالم مشاہدہ میں فرق ہے وہ نبی اور امتی کی عبادت میں فرق ہے۔ جو نبی اور امتی کی عبادت میں وہی فرق ہوگا جو مشاہدہ اور غیبوبت میں فرق ہے۔ اب یہ علمی بحث چلے گی تو آپ حضرات کے چہرے پہ بانا بجنے شروع ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات تو بڑک اور پھڑک کے قائل ہیں نا، آپ تو ترنم اور سجا کے قائل ہیں، تو جب عنوان بدلتا ہے تو تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر مجھے علمی مضامین بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ سمجھیں کہ خود نہیں اور کھاتے میرے ڈال دیں گے کہ بحث اس نے کون سی شروع کر دی تھی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کا مقام عبادت کیوں بڑھتا ہے کہ جس مقام پہ پیغمبر فائز ہے وہ ہے کہ انک تراہ، امتی کا مقام عبادت کیوں کم ہے؟ یہ جس مقام پر فائز ہے وہ ہے فإنہ یراک، تو جو انک تراہ فإن لم یراما فرق ہے وہی فرق نبی اور امت کی عبادت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کمیت میں فرق ہے اور کیفیت میں بھی فرق ہے۔ اگرچہ پیغمبر کی عبادت کمیت میں تھوڑی ہے مگر کیفیت میں بہت بلند ہے۔ کمیت اور کیفیت کو فرق بیان کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے 5 کلو گڑ ہو اور ایک چٹکی سکرین کی ہو، تو دیکھنے میں 5 کلو گڑ زیادہ ہے مگر مٹھاس ایک چٹکی سکرین میں زیادہ ہے، اس لیے کیفیت اس میں زیادہ ہے کمیت اس میں زیادہ ہے۔ بظاہر حج تیرے زیادہ ہیں، بظاہر عمرے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر سجدے تیرے زیادہ ہیں، بظاہر قرآن کی تلاوتیں تیری زیادہ ہیں، بظاہر میدان جنگ کی جنگیں تیری زیادہ ہیں، مگر جس کیفیت پہ ڈوب کے نبی عبادت کرتا ہے وہ مجھے اور تجھے نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، پوری انسانیت کے سارے سجدے ایک طرف ملا کر نبی کی ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر جس مقام پہ عبادت کرتا ہے اس مقام کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیغمبر کریم ہے، پیغمبر کی شان کرم کی برکت سے اللہ نے امت پہ انعام یہ کیا، عمر تھوڑی دی ہے۔ عمر تھوڑی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان کو عمر تھوڑی دی، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں طویل حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت محدث امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لمبی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی یا رب انی اجر فی الالواح امتن، اللہ میں نے تورات کی تختی میں امت کا تذکرہ پڑھا ہے وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اس میں 10 مضامین بیان کیے، ان میں ایک مضمون حضرت موسیٰ نے یہ چھیڑا کہ یا اللہ یہ امت آخر میں آئے گی، اگر ان میں سے کوئی ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے گا، اذا ہم احدم بالسیئہ لم یکتب، اس کے گناہ کو لکھا نہیں جائے گا، واذا عمل، جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ لیکن وہ امت جب ایک نیکی کا ارادہ کرے گی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی لکھ دیا جائے گا، اگر نیکی ایک کرے گی تو 10 سے لے کر 7 تو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے واسطہ دیا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اگر گناہ ایک کیا تو نام اعمال میں گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیا تو نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا ارادہ کیا تیرے نام اعمال میں نیکی کو لکھ دیا گیا۔
اگر نیکی کر لی ہے تو 700 نیکیاں لکھی کر دی گئی. ایک تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ تیری ایک نیکی پہ 700 کا اجر عطا کر دیا. دوسرا کرم یہ کیا رب نے مثال کے طور پہ 60 سال زندگی دی ہے, تو نے 60 سال میں گناہ بھی کیے, 60 سال میں نیکی بھی کی, لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تیرے گناہ بھی ہوں گے, تیرے نیکیاں بھی ہوں گے. اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا, اگر گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا جہنم میں چلا جائے گا. اگر دونوں میں برابری ہوگی تو اصحاب اعراف میں شامل ہو جائے گا. لیکن رب نے کرم یہ کیا, فرمایا اگر تمہیں میں نے 60 سال کی زندگی دی ہے, تم قیامت کے دن آؤ گے تو 60 سال کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں, ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ہوں گی. لیکن ایک کرم اور یہ کیا کہ اگر تم دنیا سے چلے گے, تمہارے جلنے کے بعد اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا, رب تجھے وہ بھی عطا کر دے گا. اگر نفلی عبادت پڑھ کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا, اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. یہ رب کی شان کرم نہیں ہے اگر بیٹا گانا گائے اور کہہ دے اللہ اس کا گناہ میرے باپ کے نامہ اعمال میں ڈال دے, اللہ بیٹے کا گناہ باپ کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالتا. اگر یہ بیٹا چوری کرے اور کہ نامہ اعمال میری ماں کے ڈال دے, اس کا گناہ ماں کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جاتا. اگر گناہ کیا اللہ نامہ اعمال میں مرنے والے کے نہیں ڈالتا, لیکن اگر نیکی کی ہے تو نامہ اعمال میں اللہ ڈال دے گا. یہ رب کا شان کرم تھا نا. اگر اللہ تجھے نیکی, اگر اللہ شیطان کی طرح تجھے عمر قیامت تک کی دے دیتا, نتیجہ کیا نکلا؟ اگر قیامت کو موت آتی تو نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوتے, نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی, تو ممکن ہے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جاتے, اصحاب اعراف میں جاتا. اگر گناہ بڑھ جاتے جہنم میں جاتا. رب نے کرم یہ کیا کہ تجھے زندگی 50 سال کی دی ہے, اگر 50 سال میں نیکیاں کرے گا تیرے نامہ اعمال میں ہوگا, تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا, بعد والے تجھے بخشیں گے, اللہ تیرے نامہ اعمال میں قربانی لکھ دے گا, اللہ تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے گا, رب تیرے نامہ اعمال میں تلاوت لکھ دے گا, تیرے نامہ اعمال میں نوافل لکھ دے گا. قیامت تک نفل پڑے جاتے رہیں گے, تیرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے, نفل ادا کرتے چلے جائیں گے, نامہ اعمال میں لکھے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب قیامت کو پیغمبر کو امتی کھڑا ہوگا, 50 سال کا ثواب بھی ہوگا اور قیامت تک کا اصال ثواب بھی ہوگا. گناہ کم ہوں گے, نیکیاں زیادہ ہوں گی. بتا تیرے جہنم کے جانے کے پیغمبر نے دروازے بند نہیں کر دیے. یہ اصال ثواب کی وجہ سے ہے نا, اس لیے ہم تو ثواب بھی مانتے ہیں, اصال ثواب بھی مانتے ہیں, اور جو اصال ثواب نہیں مانتا اس بیچارے کا قیامت کو کیا بنے گا, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم نے ثواب کو بھی مانا, اصال ثواب کو بھی مانا.